یہ وہ آخر کے انجام ہے جن کو ایڈوانس میں دنیا میں قرآن کریم کی صورت میں بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم قرآن کریم میں بار بار پوچھا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تم لوگ قرآن کریم پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ قرآن کریم پہ غور و فکر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ حقیقت بات ہے، اگر دل کی آنکھوں سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو انسان شیاطین کے امور سے نکل کے اہل اللہ اور اہل رحمان میں شامل ہو جاتا ہے، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پانی کے ابھی صرف قریب آئیں گے، یعنی اس کی بھاپ اتنی ہے، اس قدر وہ ابلتا کھولتا ہے، اندر گرانا تو دور کی بات، اس پانی کے قریب آئیں گے تو ہڈیاں جسم سے الگ ہو کے جھڑ کے گر جائیں گی، اس قدر وہ سخت پانی ہوگا۔ پھر دعا کیجیے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ، ہم بڑے عاجز ہیں، مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، پر اللہ جہنم کے ان عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ سورۃ المؤمن، 8ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں؟ انا یصرفون، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اس وحی کو جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی، فسوف یعلمون، جلد ہی وہ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ڈالے جائیں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، وہ گھسیٹتے ہی چلے جائیں گے، فی الحمیم، ابلتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے، این ما کنتم تشرکون، کہاں ہے جنہیں تم شریک بناتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا، کہیں گے، ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، کذالک یذل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ کافروں کو، ذالکم بما کنتم، یہ اس وجہ سے جو تم تفرحون فی الارض، خوشی مناتے تھے زمین میں، بغیر الحق، کی بغیر حق کے، وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے جو تم اکڑتے تھے، ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جو دوزخ کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، کیسا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، فإما نرینک بعد الذی نعدہم، پس جو ہم آپ کو دکھا دیں گے کچھ حصہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں گے، فإلینا یرجعون، پس وہ بھی ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ جن کا ذکر کیا ہم نے آپ پر، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ جن کا قصہ بیان نہیں کیا ہم نے آپ پر، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں کسی رسول کے لیے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ لائے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، فاذا جاء امر اللہ، پس جب آ جائے گا اللہ کا وعد حکم، قضی بالحق، پورا کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وخسر هنالک المبطلون، اس وقت خسارہ اٹھائیں گے باطل والے۔
سورہ مومن کے گزشتہ اسباق اور آج کے سبق کی پہلی آیہ مبارکہ اگر آپ ذہن نشین فرما لیں تو ایک کامن سی بات سامنے آئی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی آیتوں کے بارے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی 4 نمبر آیہ مبارکہ دیکھیے گا، 5 نمبر آیہ مبارکہ، 35 نمبر آیہ مبارکہ، 56 نمبر آیہ مبارکہ اور آج والی 69 نمبر آیہ مبارکہ۔ یہ 5 آیات ہیں خالی اس صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ ان کے انجام بد کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے جھگڑا کرتے ہیں، نشانیوں کے بارے جھگڑتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو ایمان والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے جھگڑا کرتے ہیں۔ أَنَّى يُصْرَفُونَ، آیات تو اترتی ہیں راہ حق دکھانے کے لیے، قرآن کریم تو نازل ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو موجب رحمت تھا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت تھا، یہ تو باعث شفا تھا، پھر لوگوں نے اس کو اختلاف کا موجب بنا لیا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی آیات پہ اس طرح ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا جس طرح ایمان لانے کا حق تھا۔ انا یصرفون، کہاں سے یہ بہہ گئے، کہاں سے پھسل گئے یہ لوگ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذین کذبوا بالکتاب، ان لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں نے کتاب کا سرے سے انکار کر دیا، یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کے بارے کہتے وہ خود اپنے پاس سے یہ سارا کچھ افترا کر لیتے، جھوٹ بولتے، نعوذ باللہ۔ دوسری بات، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، انہوں نے اس وحی کا بھی انکار کیا جو ہم اپنے رسولوں کو دے کے بھیجتے تھے۔ اب یہاں پہ بڑا قابل توجہ ایک نقطہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی تو حضرات رسول علیہ السلام میں ہے، 313 رسول ہیں، 1,24,000 کے قریب انبیاء ہیں، ایک موٹی موٹی مثال جو ہم لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو کتاب آئی اس کو بھی جھٹلایا گیا، اور جو جس وحی کے ساتھ آپ آئے تھے، حدیث مبارکہ یہاں پہ نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انما اوتیت القرآن، خبردار متوجہ ہو جو مجھے قرآن کریم دیا گیا، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل مجھے حدیث شریف لی گئی ہے۔ تو جیسے قرآن کریم پہ ایمان ضروری ہے ویسے حدیث شریف پہ ایمان ضروری ہے۔ ایک بندہ کہے، جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے بھی اشارتاً عرض کیا تھا اسی صورت کے ایک سبق میں، کہ کچھ پرویزی کہلوانے والے، چکڑالوی کہلوانے والے، اہل قرآن کہلوانے والے ایسے لوگ موجود ہیں ہماری اس معاشرے میں جو قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن پاک کو مانیں گے، حدیث شریف کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو جو حدیث شریف کا منکر ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی طرف فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اسی طرح کی ایک چیز مجھے دی گئی، یعنی حدیث مبارکہ۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا کہ لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور وہ چیز، وہ وحی جو ہم نے جس کے ساتھ اپنے رسول بھجوائے اس کا بھی انکار کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ریڈ سگنل کا نام ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، دھمکی دی جا رہی ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اور اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں، دنیا میں اگر کوئی بندہ کہے تو انو ویکھ لیں گے جلدی پتہ لگ جائے گا، تو انسان ایک دفعہ اندر سے دہل جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ تو آپ اندازہ کیجئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس بندے کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ میں وہ تمام ریسورسز، وہ تمام اسباب، وہ راستے، وہ عوامل اور وہ تمام حرکات و سکنات اور وہ تمام امور چھوڑ دوں جس کی بنا پہ اللہ کریم دھمکی جاری فرما رہا ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی پتہ چل جائے گا تم لوگوں کو۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جب زنجیریں اور طوق گلے میں ڈالے جائیں گے۔ آگے چل کے سورۃ الحاقہ میں ان زنجیروں کی تفصیل بھی آئے گی۔ قرآن کریم نے فرمایا وہ 105 فٹ لمبی زنجیر ہوگی۔ اب جو ہماری باڈی، ہم پہلے لوگوں کی بات نہیں کرتے، لمبے لمبے جسم ہوتے تھے ان کے، ہم اپنی باڈی کی مثال لیں، یہ جو 4-5 فٹ کا وجود ہے، 105 فٹ کی زنجیر میئرمنٹ کیجئے، جب نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ نہ کرے ہمارے جسم کے ارد گرد لپیٹی جائے گی اور گلے میں طوق ڈالا جائیں گے، اس مجرم کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ سورۃ الحاقہ میں ارشاد ہے کہ وہ 105 فٹ لمبی زنجیر ہوگی جو مجرموں کو پہنائی جائے گی۔ طوق وہ ہوں گے جو گلے میں ڈالے جائیں گے، اور طوق کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی نے اگر ناجائز کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کو 7 زمینوں کے طوق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ آج کل مختلف شہروں میں آپریشن جاری ہے، آپ کے شہر میں بھی جاری ہے کہ جی ناجائز تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ ناجائز بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے لوگوں کو یہ اویئرنس ہی نہیں ہے کہ ہم اگر ناجائز کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، قیامت کو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ بلڈنگیں، یہ مارکیٹیں، یہ دکانیں، یہ تو سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ لیکن حضور کی حدیث مبارکہ وہ باعث تنبیہ ہے، آپ نے فرمایا ایک گٹھ، ایک بالشت اگر کسی کی ناجائز زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 زمینوں کے طوق بنا کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تو 105 فٹ لمبی زنجیر ڈالی جائے گی، 7 زمینوں کے برابر طوق ڈالے جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر وہ رسوائی کا عالم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ کریم ہمارے بڑوں کو، ہمارے پیارے والدین کو، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل کو بھی اس ذلت سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یسحبون، صحابہ یسحب صحبن، عربی میں کہا جاتا ہے کسی کو بے دردی کے ساتھ گھسیٹنا، جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی ڈال کے بچے گھسیٹتے ہیں گلیوں میں، اس کیفیت کو عربی میں صحابہ یسحب صحبن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن 105 فٹ لمبی زنجیر ڈال کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے ان لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ کہاں لے کے جائیں گے؟ اب دیکھیے، زنجیر گلے میں بڑی ذلت ہے، طوق گلے میں ڈالے گئے بڑی ذلت ہے، گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے بڑی ذلت ہے، لیکن اس سے بڑی بدبختی کی علامت ہوگی فی الحمیم، اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا، اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہماری دنیا کی آگ کے اوپر جب پانی رکھا جاتا ہے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ سے زیادہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ چشمے ایسے ہیں کہ جن کا گرم پانی موجود ہے۔ امریکہ کے اندر ایک چشمہ ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے اس کے اندر جو چیز ڈالے وہ فوراً پک جاتی ہے۔ یہ دنیا کے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ اتنا ہے، تو وہ جہنم جس کے بارے اللہ فرما رہے ہیں فی الحمیم، اس کا بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہوگا، کس قدر وہ ابلتا کھولتا پانی ہوگا، آپ کو اس کا اندازہ اس قرآن کریم کے حکم سے ہوگا کہ جب لوگوں کو اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا۔ آگے چل کے انشاءاللہ سورۃ الواقعہ میں ہم پڑھیں گے، کھولتے ہوئے پانی کو جب لوگوں کے اندر ڈالا جائے گا، جہاں سے گزرتا جائے گا اندر کے نظام کو چیرتا جائے گا۔ اور رہی بات پانی میں لوگوں کو ڈالنے کی، یہ جیسے یہاں فرمایا فی الحمیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پانی کے ابھی صرف قریب آئیں گے، یعنی اس کی بھاپ اتنی ہے، اس قدر وہ ابلتا کھولتا ہے، اندر گرانا تو دور کی بات، اس پانی کے قریب آئیں گے تو ہڈیاں
जिस्म से अलग होके झड़ के गिर जाएंगी। इस कदर वो सख्त पानी होगा। फिर दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको महफूज फरमा दे। हम बड़े कमजोर हैं अल्लाह, हम बड़े आजिज़ हैं, मानते हैं हम गुनहगार हैं, पर अल्लाह जहन्नुम के इन अजाबों से हम सबको महफूज फरमा दीजिएगा। फिल हमीम, खौलते हुए पानी में डाले जाएंगे। सुम्मा फिन्नारी युस्जरून, फिर उठा के जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। जिल्लत ही जिल्लत होगी, रुसवाई ही रुसवाई होगी, मरना ही मरना होगा, भुगतना ही भुगतना होगा। ये वो आखिर के अंजाम है जिनको एडवांस में दुनिया में कुरान करीम की सूरत में बताया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह करीम कुरान करीम में बार बार पूछा फला यतदब्बरूनल कुरान, तुम लोग कुरान करीम पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्यों? कुरान करीम पे गौर व फिक्र इंसान की जिंदगी बदल देता है। हकीकत बात है, अगर दिल की आंखों से कुरान करीम का मुताला किया जाए तो इंसान शयातीन के उमूर से निकल के अहलुल्लाह और अहले रहमान में शामिल हो जाता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं सुम्मा कील लहुम, बड़ी रुसवाई है, बात बात पे शर्मिंदगी हो रही है, कदम कदम पे जिल्लत मुकद्दर बन रही है। इन सारी बातों के बाद सुम्मा कील लहुम, एक रुसवाई और है, ढीठ किया जा रहा है, शर्मिंदा किया जा रहा है। पूछा जाएगा ऐनमा कुंतुम तुशरिकून मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़ के जिन्हें शरीक बनाते थे लाओ आज कहाँ है? जिनकी वजह से तुमने ये बर्बादी मोल ली और जहन्नम खरीद ली, लाओ आज कहाँ है वो? अब देखिए ये भी शर्मिंदगी है। और फिर इन लोगों का जिगरा देखिए, कालू ज़ल्लू अन्ना, दो बातें करेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जुर्रत देखिए कितनी है, जंजीरें डली हैं, गले में तौक डले हैं, लेकिन वो जो कमीनगी की आदत है ना झूठ बोलने की, अल्लाह की राह में खड़े होके भी वो नहीं जा रही। जहन्नुम में गिरा दिए गए हैं, खौफ से पानी में गिरा दिए गए हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कहाँ है वो जिनको शरीक बनाते थे मेरे साथ? पहली बात करेंगे कालू ज़ल्लू अन्ना, कहेंगे गुम हो गए, हमें उनका पता नहीं। फिर उन्हीं पैरों पे झूठ बोल देंगे, बल्लम नकुन नदऊ मिन क़ब्लु शैया, जुर्रत देखिए बदबख्तों की, कहेंगे हम तो किसी को पुकारते ही नहीं थे, गलती से हमारे मुंह से पहले निकल गया है कि वो गुम हो गए, हम तो किसी को पुकारते नहीं थे। सूरतुल अनाम में भी ये मजमून पहले गुजर चुका है। अल्लाह करीम फरमाते हैं जब इनको जहन्नुम में डाला जाएगा और पूछा जाएगा कहाँ है वो शरीक, लाओ उनको, कहाँ गए? तो पता क्या जवाब देंगे? कसम उठा के, सूरह इनाम के अल्फाज है, कसम उठा के कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम हम तो मुशरिक ही नहीं थे। ये अंदाज देखिए कैसी जुर्रत होगी इन गुनाहगारों की, बदबख्तों की। कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम, वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह जो हमारे रब है, हमें अपने उस अल्लाह की कसम, मा कुन्ना मुशरिकीन, हमने तो कभी शिरक किया ही नहीं, हम मुशरिक नहीं थे। यहाँ पे भी उसी मजमून को अल्लाह करीम ने याद करवाया है कि कहेंगे, पहले कहेंगे ज़ल्लू अन्ना, वो गुम हो गए, वो छोड़ गए हमको। सूरह अहज़ाब में हम पढ़ रहे हैं कि वाज़िला करेंगे या अल्लाह इनको हमसे दुगना अज़ाब दीजिए, इनकी वजह से हम फंसे हैं। लेकिन यहाँ पे मुकर जाएंगे, कहेंगे बल लम नकुन नदऊ मिन क़ब्लु शैया, हम तो इससे पहले किसी को आवाज ही नहीं देते, पुकारते ही नहीं थे, शिरक करते ही नहीं थे। अल्लाह करीम फरमाते हैं कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, फिर इन्हीं लोगों के इन्हीं करतूतों की वजह से अल्लाह ताला गुमराही इनका मुकद्दर कर देते हैं, ये फिर गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला इनको गुमराह कर दे, क्योंकि हिदायत इनका नसीब ही नहीं है, इनके आमाले बद ही ऐसे हैं, ये कुफ्र करने वाले गुमराह हो जाएंगे। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि, ये किस वजह से हुआ? जंजीरें डाली जा रही हैं, तौक डाले जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है, गर्म पानी में डुबकियां लगवाई जा रही हैं, उठा के जहन्नुम में फेंका जा रहा है। ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है? आइए वो सबब तलाश करते हैं। कुरान करीम ने वो बयान कर दिया, तिबयानन लिकुल्ली शैइन, कुरान करीम वाकई ऐसी खूबसूरत किताब है जो हर मसले का हल बयान कर देती है। अब ये सारे हालात सुन के एक बंदा जो इंसान हो आकर वो दहल जाता है एक दफा अंदर से, या अल्लाह इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई किस वजह से? अल्लाह करीम ने वो वजह बयान फरमा दी। वो वजह क्या है? ज़ालिकुम बिमा कुंतुम, तुम्हारे साथ ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है? तफ़रहून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि,
تم دنیا میں بڑی خوشیاں مناتے، پھولے نہیں سماتے تھے تم۔ یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل کی یکم کو ہم لوگوں کو غلط انفارمیشن دے کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اپریل فول کے نام سے۔ ہم جی بس خوش ہونے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں۔ کسی کے گھر فوتگی کا فون کر دیا، کسی کے گھر ایکسیڈنٹ کا فون کر دیا۔ یہ غیر شرعی رسومات کو آج کا مسلمان نوجوان اپنائے بیٹھا ہے۔ کس وجہ سے آج جہنم میں آئے ہو تم؟ تفرحون فی الارض بغیر الحق کی، تم خوشیاں بڑی مناتے تھے۔ ہر وقت کی ہنسی تجھے برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی کے لمحوں میں رو بھی لیا تھا۔ تم خوشیاں مناتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، تم اکڑتے تھے۔ دو کیفیتیں ہیں، فرح اور مرح۔ فرح خوشی منانا، مرح اس خوشی کا اظہار اپنے اعضاء و جوارح سے ہونا۔ یہ ڈیفینیشن ہے عربی کے اندر ان دو لفظوں کی۔ فرح بندہ اتنا خوش ہو، کہتے ہیں جی فلانا اتنا ہنس رہا تھا، ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، وہ ہے مرح۔ ہنسنا فرح اور ایک دوسرے کے اوپر گرنا وہ ہے مرح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خوشیاں بھی مناتے تھے اور اکڑتے بھی تھے۔ ان خوشیوں کا اظہار تمہارے جسم سے ہوتا تھا، تمہارے اعضاء سے ہوتا تھا، تم گھمنڈ اور غرور اور اکڑ میں رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، وجنت للکافر، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کافر یہاں پہ دل لگا کے بیٹھا ہے، کافر کے لیے جنت ہے، باغ و بہار ہے یہ دنیا، ریزتا ہے اس دنیا کے اوپر۔ اور مومن کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ ایک قید خانہ ہے، یہ ایک قید خانہ۔ میں نے ایک حدیث کچھ عرصہ پہلے آپ کو سنائی تھی، یقیناً یاد ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو پھر جنت کا ایک نظارہ یا جہنم کا ایک نظارہ ہی سارے کے سارے معاملات آنکھوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ جنت میں جائے گا صرف ایک نظارہ کیا دیکھ کے کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جہنم میں جانے والا جب جہنم میں جائے گا دنیا میں خوشیاں مناتا رہے، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ صرف ایک نظارہ ہی فیصلہ کر دے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب تم دنیا سے جاؤ تو ایک ہی کام ہوگا، یا ایک قید سے چھوٹ جاؤ گے یا دوسری قید میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو دنیا میں قید میں ہے وہ آخرت میں اللہ کی رحمتوں میں چلا جائے گا، جو دنیا میں آزاد پھر رہا ہے وہ آگے جا کے قید ہو جائے گا۔ ایک قید بھگتنی ہے، یا یہاں بھگت لو یا وہاں پہ بھگت لو۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا تمہارے ساتھ جو تم خوشیاں مناتے؟ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور جو تم اکڑتے تھے۔ کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ دروازوں کو مینشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کسی بلڈنگ میں کسی عمارت میں جانا ہے دروازے سے داخل ہو کے جانا ہے۔ جہنم کے دروازوں کا یہاں پہ اسپیشل ذکر کیوں کیا گیا؟ سورہ زمر جو پچھلی سورہ مبارکہ تھی اس کا آخری سبق آپ کو یاد ہوگا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّكُمْ، جب جہنم کی طرف یہ گروہ در گروہ ہانکتے ہوئے لے جائے جائیں گے، دروازوں پہ پہنچیں گے تو دروازے پہ کھڑے چوکیدار کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تمہیں سمجھانے کے لیے؟ دروازوں کو یہاں مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذلت اور رسوائی اٹھا کے آ رہے ہیں ایک دفعہ دروازے پہ بھی ذلیل ہونے، اللہ اکبر کبیرہ، دروازے پہ بھی بے عزت ہونے ایک دفعہ فرشتوں کے ہاتھوں۔ فرشتے کہیں گے اور کوئی نہیں آیا تھا تمہیں سمجھانے والا، قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے آئے تھے
تھے, سارے ہی آئے تھے, لیکن ہم اپنی ہٹ درمی اور ضد اور اناج میں اور اسلام دشمنی میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے آج جہنم کے دروازوں تک پہنچ گئے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. فبئس مثوى المتکبرین, کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اب یہ سارے حالات بیان فرمانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں فاصبر, آپ صبر کیجئے. رسول اللہ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے, فاصبر, آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ اسلام غالب آ کے رہے گا. آپ پریشان نہ ہو, صبر کیجئے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, ہم آپ کی زندگی میں کچھ حصہ دکھا دیں گے آپ کو جو ان سے ہم نے وعدہ کیا. بدر اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے, 70 کے قریب قیدی ہوئے. اس قدر ذلت اور رسوائی اٹھائی کافروں نے, تو یہ سمجھیے کہ وہ الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی تھی کافروں کی. حضور کی زندگی میں ان کو مار پڑتی نہ دکھائی دی. او نتوفینکا, یا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو فوت کر کے اپنے پاس لے آئیں گے. فإلینا یرجعون, تو ان کو بھی تو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے, یہ بھی آئیں گے تو پھر ہم فیصلے کر دیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے. منہم من قصصنا علیک, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے بیان کر دیا. اور یہ یاد رکھیے, جن کا ذکر بیان کیا گیا اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں جن کا قصہ بیان ہی نہیں کیا گیا. یہ تو ہم ایک موٹی سی مثال لیتے ہیں نا, 1,24,000 انبیاء ہیں, 313 رسول کا تو ذکر قرآن حدیث شریف میں آتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رسول 313 ہوئے ہیں دنیا میں. لیکن یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم کہتے ہیں جی انبیاء کی تعداد کتنی ہے, تقریباً 1,24,000 کے قریب. قرآن کریم نے جن انبیاء کا ذکر کیا ان کی تعداد 26 ہے. 6 صورتیں ہیں قرآن کریم کی جن کا نام ہی انبیاء کے نام سے موسوم ہے. قرآن کریم میں مجموعی اعتبار سے جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, وہ 26 تعداد ہے ان کی. اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, کتنے ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا. ہم ایک دعا کرتے ہیں, یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ, ان 26 انبیاء کا ذکر آپ نے قرآن کریم میں کیا, ہم ان کو تو جانتے ہیں. کچھ رسولوں کا تذکرہ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا, ہم ان کو تو جانتے ہیں. لیکن یہ جن کے متعلق اللہ آپ فرما رہے ہیں میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا آپ کے سامنے. میرے پیارے اللہ, آپ کے وہ پیارے بندے جنہوں نے منصب رسالت کا حق ادا کیا اور نبوت کا حق ادا کیا, اللہ وہ اس وقت دنیا کے جس خطے میں بھی آرام فرما رہے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے. یہ دعا کیجئے. وہ کتنے خوبصورت اللہ کے بندے ہیں جو گمنامی کی زندگی گزار کے چپ کر کے دنیا سے چلے گئے. اللہ نے بھی ان کا ذکر ہمارے سامنے نہیں کیا, لیکن میرے مالک آپ کے علم میں ہے وہ کتنی خوبصورت ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا, بدلے میں شہادتیں حاصل کر لی, شہید ہو گئے, لوگوں کے ہاتھوں ستائے گئے, لوگوں کے ہاتھوں تکالیف دیے گئے. اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کیا. اے میرے اللہ, جن کا ذکر ہے یا جن کا ذکر ہمارے سامنے نہیں, دنیا میں حضرت آدم سے لے کے ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے آپ کے پیارے بندے رسول بن کے نبی بن کے آئے, اللہ وہ جہاں جہاں لیتے ہیں ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے. اللہ ان پہ اپنی رحمتیں فرما دیجئے. ہماری طرف سے ان پہ درود و سلام قبول فرمائیے. اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی برکات کا نزول فرما دیجئے. وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ, کسی رسول کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے کے آئے. معجزات جتنے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, جب اللہ کا حکم آ جائے, قُضِیَ بِالْحَقِّ, پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, پھر باطل والے نقصان اٹھاتے ہیں. جب پیشی لگے گی, جب ترازو لگے گا, نقصان کس کا ہوگا؟ باطل والوں کا ہوگا.
حق والوں کو دنیا میں بھی اللہ سرخرو فرماتے ہیں، آخرت میں بھی سرخرو فرما دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ہمارا سبق جو بشرط زندگی اور صحت ہفتے والے دن پڑھیں گے وہ سورہ مومن کا آخری سبق ہوگا، خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی کا ہر پل ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے قرآن کریم پہ ایمان ہے، حدیث شریف پہ بھی ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم کی بدولت اللہ ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرما دے، ہماری زندگی میں سکون شامل ہو جائے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے، رشتہ داروں کی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد کی شرارتوں سے، دشمنوں کی دشمنی کی شرارتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں اللہ نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی بدولت اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں کے معاملات عطا فرما دے۔ ہم سب کی جملہ نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو مالی مشکلات کا شکار ہے اللہ تعالیٰ رزق حلال کی وسعت نصیب فرما دے۔ رزق حلال کے ساتھ ساتھ دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے بچا کے رکھے۔ جو مقروض ہیں اللہ ہمارے قرض دور فرما دے۔ جو مجبور ہیں اللہ ہماری مجبوریوں کو رفع فرما دے۔ جو دوسرے شہروں یا دوسرے ممالک سے فہم القرآن کا حصہ ہے ہمارے ان تمام بہنوں بھائیوں کے معاملات میں بھی برکتوں کا نزول ہو، ان کی شرم و حیا، ان کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دعا کیا کریں اللہ فلسطین، غزہ سمیت دنیا کے جس خطے پہ مسلمان مظلوم ہیں ظالموں کو تباہ و برباد فرما کے مظلوم نہتے مسلمانوں کی مدد فرما کے انہیں فتح اور نصرت نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی بدولت اللہ پاک ہمارے بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرما دے۔ ہم روحانی، جسمانی، ذہنی بیماریوں میں مختلف عوارض میں شکار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شفا کلی نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دے۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں۔ ایک کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔